کے کمرے میں 5ویں بے کے طلباء بیٹھیں گے۔ ہر اسکول میں عام طور پر اس اصول کی پابندی کی جاتی ہے کہ اونچی جماعتیں اوپری منزل پر ہوتی ہیں، لیکن ایک معذور بچے کے خاطر پرنسپل صاحب نے اس اصول کو بدل دیا۔ ماسٹر صاحب 8ویں جماعت کے کمرے میں آئے۔ انہوں نے حامد کو اپنے پاس بلایا اور اس سے ہمدردی سے باتیں کیں۔ اس کے بعد طلباء کو بتایا کہ ان کی جماعت کل سے نچلی منزل کے اس کمرے میں ہوگی جس میں اس وقت 5ویں بے کے طلباء بیٹھا کرتے ہیں۔ 8ویں جماعت کے طلباء کو یہ ہدایت کچھ اچھی نہیں لگی۔ ان میں سے کچھ بچوں کو ایسا لگا جیسے انہیں اچانک 8ویں جماعت سے 5ویں میں بھیج دیا گیا ہو۔ کچھ لڑکوں نے حامد کی طرف اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ایک لڑکے نے اس سے کہہ بھی دیا کہ تم کو سیڑھیاں چڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ حامد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ درمیانی وقفے میں حامد نے پرنسپل صاحب کے نام ایک خط لکھا اور اپنے استاد کو دکھایا۔ کلاس ٹیچر نے خط پڑھا، حامد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور
پھر سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ بڑی الجھن میں تھے کہ لڑکا اسکول میں نیا ہے، اسے پرنسپل صاحب کے مزاج کا بالکل اندازہ نہیں، پتہ نہیں وہ اس خط کا کیا اثر لیں گے۔ پھر کچھ سوچ کر حامد سے کہا، تم کلاس میں بیٹھو اور خود خط لے کر پرنسپل صاحب کے پاس چلے گئے۔ وقفہ ختم ہوا، استاد جماعت میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ پرنسپل صاحب نے جماعت کو نچلی منزل پر لے جانے کا حکم واپس لے لیا ہے۔ ان کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ پرنسپل صاحب خود جماعت میں آ گئے۔ کچھ بچوں نے سوچا اب حامد پر مصیبت آنے والی ہے۔ ہر ایک کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان تھا۔ پرنسپل صاحب نے وہ خط حامد کو واپس کیا، خود کرسی پر بیٹھ گئے اور حامد سے کہا، تم خود یہ خط جماعت کے سامنے پڑھو تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ تم نے کیا لکھا ہے۔ حامد نے خط پڑھنا شروع کیا۔